ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے. ہمارے مہمان ہیں آج سردار آصف احمد علی صاحب, ناؤ ان پی ٹی آئی, پہلے پیپلز پارٹی کے. ہم ان سے ان کا یہ ذاتی جو سفر تھا اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, ان کے اوپر الزامات جو لگائے گئے تھے اعظم سواتی صاحب کی طرف سے, جو اب ان کی پارٹی میں, اس کے بارے میں ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے. اور اب ان کی پارٹی کے جو باقی لوگ ہیں ان کے بارے میں ان سے ان کا ذاتی موقف معلوم کرنا چاہیں گے, یا ان کا جو پرنسپل سٹینڈ ہے پارٹی کا وہ معلوم کرنا چاہیں گے. سردار صاحب, میں نے یہ بریک سے پہلے بھی تھوڑا ہنٹ کیا تھا کہ ہر پارٹی میں ہاکس اینڈ ڈوز ہوتے ہیں. سر, آپ کی پارٹی میں تو کافی خطرناک لوگ بھی ہیں, کیونکہ یہ آپ نے حالانکہ ڈینائی کیا ہے, یہ دفاع پاکستان کاؤنسل کا جو پہلا جلسہ ہوا تھا اس کے اندر تحریری بیان عمران خان صاحب کا آپ کی پارٹی کے کوئی صوبے دار ٹائپ وائس پریزیڈنٹ چیپ وہ لے کے گئے تھے اور پڑھ کے سنایا تھا. اور اس وقت یہی خیال تھا کہ آپ کے جیسے لوگوں کو ناراض نہیں کرنے کے لیے عمران خان صاحب نہیں آئے, ورنہ خان صاحب خود ہی پہنچ جاتے. دیکھیں جی, میرا نہیں خیال, خان صاحب تو ابھی تک نہیں گئے, میرا خیال ہے کسی ڈی پی سی کی میٹنگ میں خود تشریف نہیں لے کے گئے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں سر. مگر یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پارٹیز کے اندر پریشرز ہوا کرتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی بالآخر ایک سینٹرسٹ پارٹی بن کے اٹھے گی. اور ہماری جو پارٹی کی پالیسی ہے, جیسے جیسے یہ ایک سینٹرسٹ پارٹی ایمرج ہو رہی ہے, اسی سپیڈ کے ساتھ سینٹرسٹ تھنکنگ پارٹی کے اندر مضبوط ہوتی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مہر صاحب کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے پاکستان کی سیاست میں. اس الیکشن میں آپ یقین کیجئے کہ اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ شاید وہ بھٹو صاحب کے الیکشن جیسی تبدیلی آنے والی ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے, وجہ یہ ہے کہ 4 کروڑ نئے ووٹرز جو رجسٹر ہیں, ان میں سے میجورٹی ووٹر 18 سال اور 25 سال کی عمر میں. ان لوگوں کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے نہ پیپلز پارٹی یا بھٹوازم کی طرف, نہ شریفزم کی طرف. یہ بالکل نیا کورا ووٹر ہے جو کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ رہا ہے یا اسٹوڈنٹ ہے یا سپورٹس مین ہے. ان بچوں نے, ان نوجوانوں نے اب وہ بہت بڑی چینج چاہ رہے ہیں. ان کی ایسپریشن ہے کہ پاکستان بدلے. آصف صاحب بالکل ٹھیک ہے, ہم نے اس کے اوپر بہت سارے شوز کیے ہیں سر. پورا الیکٹورل بیلٹ جو ہے 7 کروڑ کا ہے, 3.5 کروڑ کو کیونکہ ایک ججمنٹ نے فارغ کر دیا ہے ایز ڈپلیکیٹ ووٹ یا جعلی ووٹ, تو اب اس کے اندر جو 4 کروڑ اور کی ایڈیشن ہونی ہے اور ہمارا ووٹ بینک جانا ہے 75 ملین تک. اس کے اندر اکثریت وہی لوگ ہیں جن کو آپ لوگ قائل کرنے میں بظاہر کامیاب ہوئے ہیں, کم از کم اپنے جلسوں میں. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن سر آپ ان کے نظریے کے آپ حد تو دیکھیے, آپ ان کی باتیں تو سنیے, آپ ٹویٹر پہ دیکھیے کیا کرتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ. کوئی ایک آدمی کوئی ایک غلطی سے تنقید کر دے عمران خان کی, آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. مطلب اعلان جنگ, اور پھر اس کے بعد نہ طریقہ نہ کوئی کام, مطلب اسی طرح جج ہوگا نا. دیکھیں پھر اس طرح دیکھیں نا جی, پہلی بار عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس ہوا, یعنی وہ کانشیس ہیں کہ ان کی پارٹی کے کیا حالات ہیں, اسی لیے وہ بہت بڑا ایک رسک لے رہے ہیں. پچھلے 2-2.5 ماہ سے ایک کیمپین ہے, رجسٹریشن ممبرشپ ڈرائیو, بہت بڑی کیمپین ہے. اس کے بعد اگست کے اینڈ میں, سپٹمبر میں ایک گراس روٹ الیکشن یونین کاؤنسل لیول کا ہونا ہے. اس گراس روٹ الیکشن میں بہت سی چیزیں فلٹر ہوگی, اور پھر وہ جو ادارے بنیں گے گراس روٹ لیول پہ, انہوں نے فیصلے کرنی ہے کہ پارٹی کی تنظیم کیا ہوگی. عمران خان کو صاحب کو بھی انہوں نے چیئرمین بنانا ہے. ٹکٹس کے ایوارڈنگ میں بھی ان کی ریکمنڈیشن کی اہمیت ہوگی, اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ پارٹی کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئے گی. یہ ایکسرسائز آج تک ساؤتھ ایشیا میں کسی نے نہیں کی, کسی وجہ سے نہیں کی نا, فار گڈ ریزن. آصف صاحب آپ اگر کرائیں گے تو جو لوگ ہارتے ہیں وہ کیا کریں گے آپ کے خیال میں؟ وہ بیٹھے رہیں گے نظریاتی عمران خان لیڈر بن کے, وہ سر وہ چلے جائیں گے واپس؟ نہیں, پارٹی میں رہیں گے, سبھی رہیں گے, مگر ایک الیکٹرل پروسیس ہوگا نا. پھر الٹیمیٹلی آپ لوگوں پہ آپ کو چھوڑنا ہے نا جی. ڈیموکریسی تو یہی ہے. I understand that. میں آپ کے اس آئیڈیل پہ میں بہت میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ صحیح سے ہو جائے تو ایک بہت بڑا پروگریس ہوگا. لیکن سر ایک وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کے چیئرمین فار لائف اگر ہیں بھی نہیں تو وہ الیکٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا, شیرا ہے کے نعرے لگتے ہیں اور وہ بن جاتے ہیں, اور پھر ایک آدمی جو ان کا نامزد کردہ ہوتا ہے وہ انفارمیشن سیکرٹری بن جاتے ہیں. سر کوئی وجہ ہوتی ہے پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر اس طرح ہونا, پیپلز پارٹی میں بھی؟ کیونکہ آپ اگر یہ جمہوری روٹ اپنائیں پارٹیز کے اندر تو پھر وہ پارٹیز بچتی نہیں ہیں ہمارے ہاں, ورنہ تو پارٹیز جوائن کرنے والے لیڈرز نہیں ہوتے, ایک ہی پارٹی کے ساتھ رہتے. دیکھیں بہت بڑا رسک وہ سب ہم لے رہے ہیں, اور میں آپ کو یہ بھی ایک چیز انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شاید دنیا میں پہلا ڈیجیٹل الیکشن ہوگا.
ये इलेक्शन में ना पोलिंग बूथ होंगे, ना धांधलियाँ होंगी, ना पर्चियाँ इधर उधर होंगी, ना वोटर्स को उठा के लेके गाड़ियों में बसों में बिठा के लेके जाया जाएगा। यानी असली इलेक्शन की आप लोगों को फिर भी प्रैक्टिस नहीं होगी। जिस तरह नाइजीरिया में डिजिटल इलेक्शन हुआ था, बहुत अच्छा रहा था, 250 मिलियन रुपए वर्ल्ड बैंक से भी मिले थे। लेकिन नहीं सर, सरदार साहब आप ये देखें ना, पोलिंग बूथ कंस्टिट्यूंसी की ये जो आपके सारे नौजवान हैं, इंथुजियास्टिक लोग जो शायद आपको अर्बन वोट राइट विंग का काट भी लें आप लोग उसकी वजह से। सर ये इलेक्शन डे पे कोई बंदूक लेके अगर खड़ा हुआ कुछ हो गया, पोलिंग बूथ नहीं मिला, पेपर इधर से उधर हो गया, किसी ने धमका दिया, किसी ने डरा दिया, तो गई ना सपोर्ट सर। कोई ना एक्सपीरियंस है, ये ना प्रॉपर प्लानिंग है। मेरा ख्याल आप शायद मैं समझा नहीं सका आपको कि ये इलेक्शन फील्ड इलेक्शन नहीं है जी। आई अंडरस्टैंड दैट, डिजिटल इलेक्शन है। मैं बिल्कुल समझ गया। मोबाइल के जरिए हमारी बहनें बेटियां घरों से वोट डालेंगी। जी मैं समझ गया। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, किसी पोलिंग स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा सरदार साहब, मैं अगर इसके विदिन एक आपसे बात पूछूं सर, शाह महमूद कुरैशी हार जाते हैं और एक 21 साल के या 25 साल के या 30 साल के ट्विटर पे कीबोर्ड जिहादी जीत जाते हैं। एक नुमाइंदा आपकी पार्टी के अंदर से, जो कि आप नहीं जानते, लेकिन वो बहुत सारे आपके ट्विटर पे बहुत पॉपुलर लोग हैं, इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर लोग हैं, वो डिसाइड करते हैं कि मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ खड़ा हूँगा, और वो जीत जाते हैं वो इस इंतखाब को। फिर क्या होगा? बेशक खड़ा हो। नहीं तो होगा क्या? बेशक खड़ा हो जाए, मोस्ट वेलकम। देखे ना, बात तो यही है ना, डेमोक्रेसी तो यही है ना कि आप ग्रास रूट से बनाएं डेमोक्रेसी को। और ये दुनिया में पहला एक्सपेरिमेंट है, हमने इंग्लैंड में करके देखा है। 2.5-3 लाख लोगों का हमने इलेक्शन कराया, बेहतरीन हमें रिजल्ट्स मिले। क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉनिक एज है, डिजिटल एज है। हम एक वी वांट टू डू समथिंग न्यू, ब्रेव न्यू वर्ल्ड हम बनाना चाहते हैं, नई दुनिया बनाना चाहते हैं। फिर नई दुनिया कैसे बनाएंगे अगर वैसे आप पोलिंग बूथ और वैसे आप झगड़े और वैसे उधर हंगामे। ये एक बिल्कुल हंगामा फ्री इलेक्शन हम कराएंगे, और इसके जो रिजल्ट्स होंगे उसको हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अगर हम डेमोक्रेट्स हैं, वी विल एक्सेप्ट दोस। सरदार साहब मैं बिल्कुल मानता हूँ सर, आपका बहुत ज़बरदस्त सोच आप रखते हैं और बहुत लॉफ्टी आइडियाज़ हैं सर, लेकिन ये बाकी सब नहीं रखते ना। अगर आप समझे ना, अगर कोई हार गया, कोई ये जो इलेक्टेबल कह के आप लोग अपने वो बड़े ऊंचे ऊंचे जो मेयार थे उनको नीचे ला रहे हैं और सब लोगों को जमा कर रहे हैं। और इमरान खान साहब पे वो क्विप भी आया था चौधरी शहजाद का कि ये ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री लगाई हुई है खान साहब ने, ये सब लोगों को क्लीन खुद ही करके फिर कहते हैं कि ये क्लीन हो गए। सर ये आप समझते हैं ये इलेक्टेबल्स आपके साथ रहेंगे कि अगर उनको बुलाया गया और फिर उनसे कहा गया नहीं जी अगले इलेक्शन में देखिएगा, इस इलेक्शन में आप हमारे इन नौजवान साहब से हार गए? देखिए ये तो उनकी मर्जी है ना जी, उनकी सवाबदीद है। अगर वो पार्टी के साथ वाकई नज़रियाती तौर पे मुखलिस है तो फिर रहेंगे, और जो मुखलिस जो मुसाफिर हैं वो भी चले जाएंगे, वो अगली बस को दूसरी बस ढूंढेंगे, कोई नई ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। मगर जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक़ है, इसका फैसला हो चुका है। वी विल एक्सेप्ट द रिजल्ट्स, वी विल एक्सेप्ट द, इफ़ आवर पीपल आर स्पोकन, वी विल हेयर द पीपल, और वही फैसला दुरुस्त होगा। सरदार साहब एक बात बताइए, आप लोग ये इतना शोर मच रहा है आपकी पार्टी की तरफ से कि जाओ खुदा के वास्ते जान छोड़ो इस हुकूमत के हवाले से, सर आपकी तो अभी इंटर पार्टी इलेक्शंस ही नहीं हुए हैं, आप तो तैयार ही नहीं है इलेक्शंस के लिए। देखिए जी, अगर तो इलेक्शन पहले हो गए फिर हमें बड़ा क्विक फुट वर्क दिखाना पड़ेगा और हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, और वो हम कर लेंगे। वी आर मेंटली हम तैयार हैं कि अगर हमें टाइम ना दिया गया और इलेक्शन जल्दी आ जाते हैं तो फिर उस वक्त हम वक्ती तौर पे फौरी एडजस्टमेंट करके अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड्स बना देंगे, और फिर जो क्राइटेरिया बाकी हमारी पार्टी का है उस क्राइटेरिया के मुताबिक कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, इंटरव्यू करेंगे और सिलेक्शन कर लेंगे। माजरत, लेकिन इसके अंदर भी तो टाइम लगेगा सर। यानी कि आप जो जाओ जरदारी टाइप जो आपकी कैंपेन्स हैं वो देर जस्ट वो तो बस आवाम को खुश करने की टाइप चीज़ें हैं ना सर, क्योंकि ये वो दूसरा अमल भी जो आपने भी बताया उसमें भी 2-3 महीने तो लगेंगे। नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड तो मैं बहुत सी पार्टियों के पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहा हूँ। अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर फुल टाइम काम करे तो 3 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की हर सीट के लिए वो कैंडिडेट्स को तैयार, यानी 1100 कैंडिडेट्स को वो इंटरव्यू कर लेंगे आप लोग 3 हफ्ते के अंदर, फाइनलाइज भी कर लेंगे थ्रू ऑल प्रोसेस 3 हफ्ते। क्योंकि ये मुख्तलिफ उसके आप इस तरह करेंगे ना जनाब कि एक प्रोविंसेस के बोर्ड्स अलग बन जाएंगे, हो सकता है डिवीजन्स के बोर्ड आप बना दें,
اور ہر بورڈ میں ایک سینئر لیڈر کو بٹھا کے. تو پھر الیکشنز پھر آپ نہیں کرائیں گے, وہ پھر اگلی دفعہ الیکشنز کرائیں گے؟ اگر جلدی الیکشنز آ گئے تو آپ اپنے اندر والے الیکشنز بعد میں کرائیں گے. اگر تو مجبوری آتی ہے جی تو پھر تو ہمیں اپنا پارٹی کا الیکشن پوسٹ پون کرنا. سردار صاحب میں درست کہوں گا نا, اگر میں یہ کہوں, معذرت ہے, سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, میں اگر یہ کہوں تو درست ہوگی نا کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے شور تو بہت مچ رہا ہے اس حکومت کو جانے کا, جلد از جلد جانے کا, لیکن آپ کی اپنی جو تیاری ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز مارچ میں ہو. نہیں, ہم الیکشن جب بھی ہو ہم ریڈی ہیں. نہیں وہ تو صحیح ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ریڈی نہیں ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو اپنا انٹرنل پارٹی الیکشن اور سب کچھ پلان کیا ہوا ہے ڈیٹ وائز, وہ تو نومبر کے لیے کیا ہوا ہے نا سر. پلان تو یہی ہے کہ بائی سپٹمبر ہمارا الیکشن اوور ہو جائے گا جی, اور فوری پارلیمنٹری بورڈ بن جائیں گے, اور بائی اینڈ آف سپٹمبر ہم بالکل تیار ہوں گے. پھر نومبر میں الیکشن ہو یا دسمبر میں, وی آر ریڈی. اگر وہ ٹائم پہ ہوتے ہیں وی آر اسٹل ریڈی, کیونکہ ہمیں اب پاکستان کے جو عوام ہیں اب وہ چینج کے لیے تیار ہے. ایک ذرا صحیح صدا صاحب, یہ باتیں بہت دفعہ ہو چکی ہیں سر, مجھے آپ سے تھوڑی زیادہ مجھے انٹرسٹ تھا کہ ایک سیزنڈ پیپلز پارٹی کے لیڈر سے میں مجھے, کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے, مجاہد صاحب بھی کافی دفعہ بتاتے ہیں کہ محترمہ کا اور سارے بڑے لیڈرز کا ایک شیڈیول ہوتا تھا سر, کہ بس اب شام ہو گئی ہے تو بہت سارے لوگ جمع ہیں, ایڈیٹرز جمع ہیں, لیڈرز جمع ہیں, کارکن جمع ہیں, چائے پہ چائے چل رہی ہے, باتیں چل رہی ہیں, پارٹی پالیسی ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں, پولیٹیکل ڈیلنگز جو ہیں وہ بس مسلسل چل رہی ہیں. کوئی جا رہا ہے تو اس کی جگہ دو لوگ آ رہے ہیں, مسلسل ایک رابطہ, ایک کنٹینیوس رابطہ جو کہ ہمارے اینکر حضرات سمجھتے ہیں کہ ان کا ہے عوام سے, وہ اصلی کنٹینیوس رابطہ بڑے سیاسی لیڈرز کا ہوتا ہے. اور پھر سردار صاحب عمران خان صاحب ہیں, ہر بڑے جلسے کے بعد چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. یہ کس طرح, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ایکشن اس طرح ہوتا ہے؟ نہیں جی, عمران خان صاحب تو بہت ملتے ہیں لوگوں کو, میں نے تو جب بھی دیکھا ہے تو وہ لوگوں میں گھرے ہوتے ہیں. اب جہاں تک ان کے باہر جانے کا تعلق ہے, ان کے 2 پروجیکٹس اور بھی ہیں. انہوں نے فنڈ ریزنگ کرنی ہوتی ہے اپنے ہاسپٹل چلانے کے لیے, یونیورسٹی چلانے کے لیے, پھر پارٹی کے لیے فنڈ ریزنگ باہر بہت جگہ بہت ملکوں میں ہوتی ہے, وہاں ان کو جانا پڑتا ہے اور وہ 2-3 دن کے لیے جاتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ ایکٹیو پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں ہے اس وقت, اور جتنی انرجی وہ دکھا رہے ہیں اس سردار صاحب, میرے خیال سے میں اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر پایا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تھک جاتے ہیں اور چھٹی پہ چلے جاتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک جرم ہوتا ہے نا بڑے سیاسی لیڈرز میں, جو شاہ محمود قریشی صاحب میں ہے کہ وہ شرائن کے اوپر بیٹھ کے وہ جو ان کا عرس ہوتا ہے سالانہ, اس کے اندر وہ ایک ریلیجس لیڈر بن جاتے ہیں اور پھر وہ سوٹ پہن کے وہ فارن منسٹر بن جاتے ہیں. یہ پولیٹیکل ایکشن, یہ جو جراثیم ہوتے ہیں پالیٹکس کے, کہ جیسے اگر عمران خان صاحب کے اندر ہوتے تو پھر وہ ان کے گھر کے دروازے مسلسل کھلے ہوتے, ان کے کارکنان ادھر ادھر, میرے خیال سے وہ کافی سیکلوڈیڈ ایک ریکلوسو زندگی جیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ بڑی سیاست کے حساب سے کنسسٹنٹ ہے؟ نہیں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈر جو ہوتے ہیں ان کو ضرور انٹرسپیکشن کرنی چاہیے. میں ان میں سے ہوں جو انٹرسپیکشن کرتا ہوں. جو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرز کو اپنے آپ کو ریویو کرنا چاہیے, اپنی پارٹی کی پرفارمنس کو, پارٹی کے لوگوں کو آئندہ سوچ ڈیولپ کرنی ہے. گورنمنٹ ہمیں جو آتی ہے, جو انشاءاللہ آنی ہے, وہ کیسے چلنی ہے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہر انسان, چاہے وہ میڈیا میں ہو, کسی پروفیشن میں ہو, اس کی یہ لازمی ہے کہ وہ انٹرسپیکشن کرے اور وہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر سچویشن سے پیچھے ہٹ کے اور وہ اپنی اسیسمنٹ کرے. میرے جیسے لوگ, میں تو شاعری لکھتا ہوں, مصوری کرتا ہوں, اس کے دوران میری سوچ اور ڈیولپ ہوتی ہے. اور سردار صاحب اسی لیے آپ معذرت کے ساتھ اکیلے ہیں اس پارٹی کے لیفٹ والے حصے میں, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت سارے حصے ہیں, تو میں تو لیفٹ آف سینٹر ہوں. سر آئی ایم پریٹی شیور دیٹ آؤٹ آف دی لیڈرز یو آر کوائٹ الون ان دیٹ ریگارڈ. لیکن اگر میرے پاس 2-3 منٹ رہ گئے ہیں, اگر چلیں یہ آدھی سونامی اگر بات ٹب میں ہی آ جاتی, 20-25 سیٹیں, اگر 30 سیٹیں آ جاتی ہیں, سر واٹ از دا ویژن؟ پاکستان کیا ہو؟ چار دیواری, طالبان ہمارے بچے, ان کو کسی نے ورغلا دیا, یہ گنہگار ہیں لیکن ان کو ہم معاف کر دیں گے, یا پھر باقاعدہ طور پہ فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے, چاہے ہماری ہو یا نہ ہو, یہ ہمارے لیے ایک ناصور ہیں. کس طرح کا پاکستان چاہیں گے آپ؟
نہیں دیکھیں عمران خان صاحب نے تو ٹیررزم کو کنڈیم کیا ہے. نہیں سر نہیں کیا. I'm sorry, وہ انہوں نے ڈرون اٹیک ٹیررزم کو کنڈیم کیا ہے. وہ several times in the English language he has managed to condemn terrorism wherever people are not listening. لیکن سر جب 2.5 لاکھ کا مجمع خود ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر امریکہ بہادر کے خلاف وہ بہت بہادری کے ساتھ بولتے ہیں. وہ دہشت گرد کو کچھ نہیں کہتے سر, وہ کچھ بھی نہیں کہتے. دیکھیں اس وقت جو امریکہ کی پالیسی ہے اس خطے میں وہ کوئی پالیسی کوئی بیلنس پالیسی ہے. میں سمجھتا ہوں سردار صاحب معذرت سر I'm interrupting you again. پیو سروے ایک چھوٹے سے 1206 لوگوں کو پول کیا گیا اور اس کو پورا ایک سروے بنا دیا گیا, لیکن اس کے اندر 19% پاکستان اس وقت پاک امریکہ ریلیشن شپ میں دلچسپی رکھتا ہے اور 90% پاکستان. سر 1 second sorry I'd like to compare. 19% پاکستان یعنی کہ ایک کم 20% آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ہماری ڈیلی زندگی کے اندر اہمیت رکھتی ہے یہ بات کہ پاکستان امریکہ سے دوست ہے, دشمن ہے, وہ اچھا ہے, وہ برا ہے. اور سر 85% سے زیادہ لوگوں نے دہشت گردی اور جرائم کو اپنی زندگی کا سب سے بڑی پرابلم قرار دی. تو سردار صاحب اگر 2.5 لاکھ وہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ ان کو امریکہ کے خلاف اپنی پوری پالیسی سنا دیں اور یہ زحمت نہ کریں کہ یہ جو بربریت کرتے ہیں یہ انسان کہنے لائق نہیں ہے, مسلمان تو دور کی بات ہے, سر تو ذرا اچھا لگے گا نا, مجھے بھی اچھا لگے گا, آپ کو بھی اچھا لگے گا, لیفٹ آف سینٹر پارٹی کو بھی اچھا لگے گا. اچھا میں سمجھتا ہوں اچھا لگنے کی بات نہیں ہے, یہ لازمی ہے پاکستان کے لیے, ناگزیر ہے پاکستان کے لیے کہ ہم دہشت گردی پاکستان میں ختم کریں, مگر یہ پاکستان کی خاطر ہم نے ختم کرنی ہے, کسی بیرونی ملک کی وجہ سے ہم نے اپنی پالیسی نہیں بنانی. تو اس لیے میں آپ سے اخیری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرنل ڈبیٹ بہت سی جاری ہے. میں نے بھی عمران خان صاحب کو فارن پالیسی پہ بڑی ایک تفصیلاً میں نے ان کی بریفنگ کی ہے, اور جو میں نے ان سے جو سنا ہے مجھے تو بالکل ایک ماڈرن انسان لگتے ہیں, اور انہوں نے مجھے بار بار یہ کہا کہ ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں, امریکہ کی ہمیں بعد میں بھی ضرورت پڑنی ہے, مگر ہم پاکستان سینٹرک پالیسی بنانا چاہتے ہیں. میں سب مانتا ہوں سردار صاحب, اصل میں سوری سر میرے پاس آدھا منٹ رہ گیا ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن جیتنے کے بعد ایک پگ پہن کے وہ ماؤنٹنز میں چلے جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ باقاعدہ طور پہ ان کے اندر کا ایک چھپا ہوا ٹیررسٹ سامنے آ جائے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنی جان کے ساتھ, جتنی وسیفرسلی یہ ہوتا ہے نا کہ امریکہ کو یہ, امریکہ کو وہ, اور بہت شور مچتا ہے, تو اس سے آدھی جان کے ساتھ اگر یہ جو سارے دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کچھ کہہ دیں, وہ انٹرنیٹ پہ نہیں, اچھا چلیں میر صاحب اس پہ بات میری آپ کی طے ہوگی. صحیح, میں یہ بات عمران خان صاحب کے نوٹس میں ضرور لاؤں گا, اور آپ جو فرما رہے ہیں یہ میں سفارش بھی کروں گا کہ اسی طرح انہیں کرنا چاہیے جیسے آپ فرما رہے ہیں. اب اس پہ اگر آپ مطمئن ہیں تو I think we can leave as friends. Right, I think we would leave as friends anyway, sir, because it is about Imran Khan that I have concerns for. بہت شکریہ سردار صاحب. اسی نوٹ پہ اگر ہم اس شو کو ریپ اپ کریں. تھینک یو ویری مچ, اٹس اے پلیجر ٹو ہیو یو سر. دیکھ رہے تھے سیاست منائے, ایک ایسے وعدے کے ساتھ سردار آصف احمد علی صاحب ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے سامنے ضرور یہ بات رکھیں گے, یہ آبزرویشن, کہ جتنی طاقت کے ساتھ وہ یہ فرماتے ہیں کہ امریکہ کو اس خطے سے چلے جانا چاہیے اور یہ ہماری جنگ نہیں ہے, اسی طاقت کے ساتھ اگر ایک دفعہ یہ کہہ دیں کہ اس کی ریئیکشن میں جو یہ لوگ سب مجھے آپ کو تھریٹن کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں, ہمارے فوجیوں کو ذبح کرتے ہیں, اپنے قیدیوں کی بہتر کنڈیشنز کے لیے ہمارے پرزنرز کو سوتے ہوئے قتل کرتے ہیں, خان صاحب اگر ایک دفعہ یہ کہہ دیں کہ یہ بھی اتنے ہی برے ہیں, اس سے زیادہ برے اگر نہ کہیں تو اتنے ہی برے ہیں کم از کم, تو ایز ان دیٹ سم تھنگ دیٹ سردار صاحب ول پٹ ان فرنٹ آف عمران خان. آپ دیکھ رہے تھے سیاست منائے. facebook.com/سیاست پہ جا کے آپ اس شو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, اس شو کو ریپیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. بیک ود یو نیکسٹ ویک. ویلکم ٹو سیاست منع ہے. اس ہفتے کا ہم نے شو تھوڑا آلٹرنیٹیو اس طرح پلان کیا ہے کہ ہم ایک پرسنالٹی اور اس کے ٹریول فرام ایک پارٹی سے دوسری پارٹی تک ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے. آج ہمارے مہمان ہیں سردار آصف احمد علی صاحب, پی ٹی آئی کے اندر ہیں آج کل,
پیپلز پارٹی کے سابق وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں. ان کا جو ٹریول ہے وہ کافی پبلک تھا, لیکن ایک ایسا شخص جو کہ پیپلز پارٹی جیسا ایک لبرل سیکولر نظریہ رکھ سکتا ہو, اس کا پھر ٹریول کر کے ٹرانسورسلی پی ٹی آئی کو جوائن کرنا, اور پی ٹی آئی کے اندر جو کچھ فیکشنز ہیں جو کہ کچھ زیادہ دے کین ناٹ بی کالڈ لبرلز, یا پھر ایک نیا فلسفہ سیاست کا, اس کے ساتھ ریمیڈی کس طرح کرتے ہیں ہم. اور بیچ میں اعظم سواتی صاحب کی ایلیگیشن سردار آصف احمد علی صاحب پہ لگی تھی کہ انہوں نے ایک پانی کا جہاز خریدا, کچھ اوورٹلی انفلیٹڈ پرائز کے لیے خریدا. اس کے اوپر بھی کلیریفیکیشن لیں گے. سردار صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا سر. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ایز اے فارن منسٹر سر, وزیر خارجہ بی بی شہید کی حکومت, اور پٹنگ اپ دا سافٹ امیج آف پاکستان اس زمانے میں میرے خیال سے اتنی پرابلم بھی نہیں ہوتی تھی, لیکن سر آج یہ دفاع پاکستان کے اندر آپ جس جماعت میں اب ہیں اس کے اندر عمران خان صاحب کے بیانات پڑھ کے سنائے جاتے ہیں. نیٹو پہ وہ مارچ کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب بھی مارچ کرنے کی بات کر رہے ہیں. دھرنے اگر ہوتے ہیں تو جن لوگوں نے ہمارے 40,000 لوگ مارے ہیں ان کے خلاف نہیں, بلکہ ریاست کے خلاف دھرنا ہوتا ہے. فوج کے اگر نیٹو سپلائز کے اندر فوج کے ڈیسیجن ملوث ہے تو اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا ہے. آپ اس کو کنسائل کرتے ہیں سر؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو ہماری افغان پالیسی ہے, میں نے بھی 3 سال اس کو ہینڈل کیا ہوا ہے, اور میں اس کی کمپلیکسٹیز پیچیدگیوں کو خاصا سمجھتا ہوں. اب یہ ایک ڈیفینیٹلی سارے ملک میں اور میڈیا کے اندر بھی یہ بات کسی حد تک واضح ہوتی جاتی ہے کہ ہماری افغان پالیسی میں یقیناً کچھ نہ کچھ نقص ضرور ہے, کیونکہ وی ہیو ریچڈ اے پوائنٹ آف ڈیمینشنگ ریٹرنس کہ کچھ نہیں ہمیں مل رہا. جس اینگل سے بھی ہم نے افغان پالیسی کو ہینڈل کیا ہے, اسی اینگل سے ہمیں کوئی نہ کوئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے. پہلی بات ہے کہ nobody seems to be clear کہ افغان پالیسی بالآخر ہے کیا, پاکستان افغانستان میں کیا چاہتا ہے, اور جو افغانستان کی اینڈ گیم ہونی ہے اس میں کیا پاکستان کوئی رول پلے کر سکتا ہے یا اپنے آپ کو پوزیشن کر رہا ہے کہ رول پلے کر سکے, کہ اور یا یہ پالیسی ہمیشہ تا قیامت یہ کہیں اور سے چلنی ہے اور پبلک ریپرزنٹیٹیوز کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہونا. میں سمجھتا ہوں ان آل سنسیریٹی کہ ہماری افغان پالیسی ہمیں اب نئی بنانی پڑے گی, جو کہ مفروضوں پہ نہیں ہوگی, جو کہ ان اٹینیبل آبجیکٹیوز اس میں نہیں ہوں گے, اس میں خیالی پلاؤ نہیں ہوں گے. ایک ریئلسٹک پریگمیٹک پالیسی بنانی پڑے گی جو کہ سسٹینیبل ہو. اس وقت ہماری پالیسی سسٹینیبل نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری افغان پالیسی کو دوبارہ ری وزٹ ہمیں کرنا پڑے گا, اور اس میں اگر ضرورت ہمیں محسوس ہوئی کہ اس کولیشن میں جو ہم اینٹی ٹیررزم کی کولیشن میں ہیں, اگر ہمیں ضرورت پڑی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں تو ہمیں وڈرا کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے حق میں ہیں, بالکل نہیں. ہم اس چیز کے حق میں ہیں کہ جو بھی پالیسی بنے وہ پاکستان سینٹرک پالیسی ہو, پاکستان کے سپریم انٹرسٹ اس میں ہو. اور جب ہمارے سپریم انٹرسٹ نہیں تھے, اس لیے پاکستان دہشت گردی کا ایک مرکز بن گیا ساری دنیا میں, اور جہاں بھی دہشت گردی ہوتی تھی بالآخر اخیر پہ نام پاکستان کا آ جاتا. تو ہمیں اس ساری چیز کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک نئی افغان پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان سینٹرک ہو, ٹھیک ہے, ہمارے پاکستان کے انٹرسٹ اس میں سپریم. بالکل ٹھیک ہے. یہ لیکن میرا سوال جو تھا نا سر, وہ آپ کی یہ نئی جو جماعت ہے اس کے حوالے سے تھا, اس طرف ڈائریکٹڈ تھا کہ یہ آپ اس بات کو تضاد نہیں سمجھتے کہ ڈرون حملوں کے خلاف دھرنے اور نیٹو پہ مارچ اور اسلام آباد تک مارچ کرنے والی ڈی پی سی کے ساتھ ایک ایک اظہار یکجہتی اگر نہیں تو اس سے ایک قدم تھوڑا پہلے تو ضرور وہاں تک پہنچ چکی ہے آپ کی جماعت. اور سر 40,000 ہمارے پاکستانیوں کو شہید کرنے والے, ہمارے فوجیوں کو ذبح کرنے والے, ان کے خلاف اگر کچھ آتا ہے تو وہ آپ کا ایک میڈیا سیل ہے جس کے اندر سے انگلش کا ایک ای میل آ جاتا ہے کہ بھئی بہت برا ہوا. مطلب عمران خان صاحب اگر دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے نہیں ڈرتے سر, تو ان لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں, ملے ہوئے ہیں ان سے, ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں؟ واٹ از اٹ؟ نہیں, مجھے صاحب کوئی نرم گوشی کی بات نہیں ہے. پہلی میں بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں
کہ عمران خان صاحب ڈی پی سی میں نہیں تشریف لے کے گئے، نہ کوئی ہمارا وہاں نمائندہ گیا، اور اس پہ ایک تھوڑی سی ہماری پارٹی کی انٹرنل ڈائنامکس ہے. میں اجازت ہو تو وہ بھی تھوڑی سی آپ کو میں عرض کر دوں کہ ہر پارٹی میں قسم قسم کی ایک گروپس بنتے ہیں اور پل اور پش ہوتی ہے آئیڈیاز کی. ہماری پارٹی میں بھی وہ سلسلہ ہے، ہر بڑی پارٹی میں ہوتا ہے، پیپلز پارٹی میں ہے، نون لیگ میں ہے، سب کے اندر ہوتا ہے، مختلف ویو پوائنٹس ہوتے ہیں. اور ہم جو کچھ لوگ ہیں تحریک انصاف میں جو کہ اپنے آپ کو لبرل سینٹرسٹ سمجھتے ہیں، میں تو تھوڑا سا لیفٹ آف سینٹر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، انہوں نے عمران خان صاحب کو اس بات پہ قائل کیا ہے کہ ہمیں ڈی پی سی میں نہیں جانا چاہیے. مگر جہاں تک افغان پالیسی اور ڈرون اٹیکس کا تعلق ہے، ڈرون اٹیکس تو اب اس میں تو نیشنل کنسنسس ہے. دیکھیں آپ کی پارلیمنٹ کی یونانیمس ریزولوشن ہے، ہر پاکستان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ڈرون اٹیکس پاکستان کے لیے بے پناہ نقصان دہ ہیں، ہمارا بے پناہ جانی نقصان ہو رہا ہے، اور بہت سے 80% معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں. یعنی یہ پاپولر کنزمپشن کے لیے تو ضرور کہا جا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنے لوگوں سے سچ بولنے سے زیادہ آسان ان سے جھوٹ بولنا سمجھتے ہیں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ اس سے بہت بہتر پالیسی سامنے آ سکتی ہیں. لیکن وکی لیکس کی ڈاکیومنٹس میں یہ کلیئرلی اسٹیٹڈ ہے کہ ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ود دی امریکنز، اور آرمی کی بھی انڈرسٹینڈنگ تھی ود دی امریکنز اسی وکی لیک ڈاکیومنٹ کے اندر، کہ استعمال اس کا ہماری فوجیوں کی زندگی بچانے میں بھی کیا جا سکتا ہے، یہ ٹارگٹ سافٹننگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات پہ نہیں چل سکتے کہ کنسنسس ہو گیا جسٹ بیکاز آف واٹس بینگ سیڈ ان دی پبلک ڈومین. ہم تو بہت بڑی باتیں کرتے ہیں. نہیں جی، یہ بات اس وقت پارلیمنٹ میں آ چکی ہے، پارلیمنٹ کی قراردادیں آ چکی ہیں، نیشنل میڈیا میں پولیٹیکل جتنا ہے پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے ریزولوشنز پاس کی ہیں کہ ڈرون اٹیکس ایک تو ہماری سوورائنٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں، اور دوسرے جناب کولیٹرل ڈیمیج 80% سے زیادہ ہے. اب دیکھیں پچھلے دنوں میں ایک ڈرون اٹیک ہوا اور لوگ ان جو ملبے کے نیچے دبے تھے ان کو نکالنے کے لیے گئے، ان کے اوپر ڈرون اٹیک ہو گیا. اور پھر جب اور لوگ آئے ارد گما کے جو دیہات کے لوگ آئے پھر ان کے اوپر ڈرون اٹیک ہو گیا. تو یہ تو سلوٹر ہے، اپنی قوم کا ہم سلوٹر بالکل ہے. لیکن یہ آپ کون سے ڈرون اٹیک کی بات کر رہے ہیں سر؟ یہ کوئی مجھے ڈیٹ یا ٹائم ریفرنس؟ میں اس کا ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں مجھے پتا، مگر یہ تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے کی بات ہے، اور اس میں کئی درجنوں کے حساب سے لوگ مارے گئے، بچے مارے گئے، عورتیں مارے گئے. سردار صاحب مجھے ذرا شفٹ کر کے اس میں کوئی اگریمنٹ ہو جائے گی سر؟ اس میں اگریمنٹ ہے کہ ڈرون اٹیکس رکنے چاہیے، اس بات پہ پھر اگریمنٹ نہیں ہوتی سر؟ اگریمنٹ ابھی تک کوئی اگریمنٹ نہیں ہوئی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرا اور آپ کا اس بات پہ بہت آسانی سے اتفاق ہو گیا کہ ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ ایک بہت عجیب سی پالیسی ہے، اس کو ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے، سچ کے ساتھ ریوزٹ کرنا چاہیے. میں آگے بڑھتے ہوئے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ساورنٹی، یہ خود مختاری کی جو بات کی جاتی ہے سر، خود مختاری ایک پلورل کانسیپٹ ہوتا ہے نا. یہ بات تھوڑی ہوتی ہے کہ یہ میرے گھر کی دیوار ہے اس سے اندر آ کے دکھاؤ. اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ گھر کے اندر جو ہے اس کو آپ ذمہ داری سے کنٹرول کریں. اب یہ بھی تو ہماری خود مختاری کی وائلیشن ہے. یہ 40,000 جو ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ بھی تو ہماری انا کا اتنا ہی بڑا ہمارے اوپر دھبا ہے جتنے یہ ڈرون اٹیکس ہیں، اس سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے اندر رہتے ہیں. اور یہ جو ڈی پی سی کی طرح کی فورسز ہیں، یہ ان کے لیے اپولوجیٹک ہوتی ہیں کہ نہیں جی یہ تو آپ نے ہی تو ان کو اس طرح بنایا تھا، اب ان کا خیال ہمارے اپنے بچے ہیں. سر آپ کیسے اس کو سٹمک کر سکتے ہیں؟ لبرل پاکستانی لائک یو سے یور سیلف ٹو بی، آپ کیسے مان سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے امیر صاحب جو پارٹی کی پوزیشن بیان کر دیا آپ کو. اب میرا ذاتی معاملہ، میری ذاتی رائے میں وہ پیش کر سکتا ہوں، اور اللہ کرے میں اپنی پارٹی کو بھی کنونس کر سکوں اس میری اپنی ذاتی رائے پہ. اور پارٹی کے اندر ہی بہت ان ڈیپتھ ڈسکشنز اور یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے ہر وقت. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ریلیجس پارٹیز ہیں، یہ آج تک انہوں نے خود کش حملہ آوروں کی کنڈیمنیشن نہیں کی. میں نے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ میں اٹھ کے ان کے اوپر انگلی اٹھائی تھی، مجھے بتائیں کہ کس قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ خود کش حملہ آور جو ہے وہ جائز ہے. ہمارے ایمان کے مطابق جو خودکشی کرتا ہے اس سے بڑا کوئی بدعتی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، زندگی موت اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے. میرا ذاتی بھی اس پہ بڑا کلیئر ہے. اور پارلیمنٹ میں میرا جو پچھلی قرارداد ہوئی تھی جس میں اسامہ بن لادن کو کنڈیم کیا گیا،
मगर उसको जो एबटाबाद अटैक को कंडेम किया गया, उसामा को कंडेम नहीं किया गया। मैंने जनाब रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैं वॉकआउट कर गया अपनी पार्टी को, मैंने साफ कह दिया उस वक्त कि मैं इस रेजोल्यूशन पे वोट नहीं दूंगा। मगर ये मेरी ज़ाती पोजीशन है और जो मेरी ज़ाती एक उसूली पोजीशन है, मैं कोशिश करूंगा अपनी पार्टी को भी कायल करूं कि हम क्लियरली कंडेम करें टेररिज्म को। अफगान पॉलिसी एक अपनी जगह पे, उस पर बिल्कुल इत्तफाक राय है। ड्रोन अटैक्स पे बिल्कुल यूनानिमस हमारी कंसेंसस है, मगर इस इशू पे डीपीसी वाले गलत कर रहे हैं। वो अपने पाकिस्तान के लोगों के साथ सच नहीं बोल रहे हैं और उन्हें चाहिए कि कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक ड्रोन अटैक्स को कंडेम करें, साथ साथ खुदकश हमला आवरों को भी कंडेम करें और टेररिज्म को भी कंडेम करें, क्योंकि दोनों की कोई गुंजाइश इस्लाम में हर तरह की दहशतगर्दी को बुरा कहें ना सर। जिस तरह ड्रोन अटैक अगर दहशतगर्दी है तो उसी तरह लोगों को मारना भी उतनी दहशतगर्दी है, उससे बढ़ के अगर दहशतगर्दी नहीं समझी जाए। सरदार साहब, मुझे आपकी ये मूव के बारे में ज़रा ज़्यादा दिलचस्पी और फिर ये आज़म सवाती की लेवल डेलीगेशन भी मुझे क्लैरिफाई करवानी है। सर, पीपल्स पार्टी छोड़ी क्यों, और गए तो इमरान खान साहब की पीटीआई में क्यों गए? देखिए जी, मेरा पार्टी छोड़ने का अगर आप 2 मिनट दे दें, मुझे इजाज़त दे दें, मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ था। उनकी दावत पे मैंने पार्टी में शमूलियत की, उनके टिकट पे मैं इलेक्शन लड़ा। ज़िला कसूर में मैं वाहिद MNA इलेक्ट हुआ। अब उनके बारे में मेरी एक सोच थी कि वो एक बहुत सीजनड स्टेट्स वुमन बन चुकी हैं, वो वर्ल्ड क्लास लीडर बन चुकी हैं, उनकी विजन बेहतरीन है पाकिस्तान के लिए, और वो ज़िंदा होती तो मैं शायद उधर ही बैठा होता, उनके साथ ही बैठा होता। बदकिस्मती पाकिस्तान की कि वो हलाक हो गई 27 दिसंबर को। उसके बाद जब हम इलेक्ट होकर चले गए, फिर गवर्नमेंट बन गई, फिर गवर्नमेंट के अंदर हम आ गए, जो मैंने उधर हालात देखे मोहित साहब, वो तो कोई किस्सा ही और था। उधर तो कारोबारी सारा काम चल रहा था। अब मेरे जैसा इंसान जिसके ऊपर आज तक कोई धब्बा नहीं आया, मां सवाए जो स्वाति साहब ने मेरी दामन पे फेंका है उसका मैं जवाब भी दूंगा, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता कि मेरे इर्द गिर्द के लोग जो कर रहे थे वहाँ, और मैं बार बार मशवरा दे रहा था सदर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जनाब ये देखिए ये कुछ हो रहा है। मैं डिप्टी चेयरमैन था प्लानिंग कमीशन का, उस दौर में मैंने लिख के भेजा उनको, कुछ नहीं किया गया। फिर बिल आखिर मैं जरदारी साहब के पास हाज़िर हुआ। मैंने उन्हें कहा जनाब ये आपके हालात हैं, अगर आप ये 4-5 चीज़ें ठीक कर दें तो मैं आपके साथ रहूँगा, वरना फिर हमारे रास्ते अलग हैं, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने अपनी हर इशू पे अपनी एक माजूरी का इजहार किया। तो मैंने कहा जनाब आप अपने हालात से मजबूर हैं, मैं अपने ज़मीर से मजबूर हूँ, तो इसलिए दिस इज़ पार्टिंग ऑफ द वेज। मैंने उन्हें स्टैब करके मैं नहीं आया, मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करके आया कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तो इसलिए आई लेफ्ट ऑनरेबली, आई डिड नॉट स्टैब देम इन द बैक। मैंने उन्हें वार्न करके कह के और इंतज़ार करता रहा 10-15 दिन के शायद वो जो मैं तजवीज़ लेके गया था अगर उनके मुताबिक कुछ चेंजेस आ जाएं, और वो बाय द वे मेरे ज़ात के बारे में नहीं थे। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा मुझे ये दे दें। आसिफ साहब, लेकिन एक बात बताइए सर, यही तो रियलिटी है सर, यही तो हकीकत है ताकत की पाकिस्तान में। जिस तरह के लोग उस तरह के हुक्मरान, जिस तरह के हुक्मरान उस तरह की व्हीलिंग डीलिंग। सर आप समझते हैं ये जिस हाई ग्राउंड पे, हाई मॉरल ग्राउंड पे आपकी पार्टी इस वक्त खड़ी है, जब ये रियलिटी की तरफ उतरेगी तो ये सर्वाइव कर सकती है इस तरह? पहले तो जनाब आपने मुझे साहब कुछ स्वाति साहब के बारे में पूछा था, उसका जवाब अगर सुन लें तो फिर मैं मुख्तसर दे देता हूँ। वो बात ये थी कि मैं डिप्टी चेयरमैन था प्लानिंग कमीशन का। मेरी टेबल के ऊपर से हर रोज़ हर हफ्ते अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स आते थे। उसमें ना मैंने पैसे देने किसी को, ना मैंने पैसे लेने किसी से। पैसे देने वाले तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले होते हैं, मेरा तो कोई तल्लक नहीं था। यानी अरबों रुपए के, खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स मेरे टेबल से गुजरते थे, और वो CDWP में मीटिंग होती थी, इकोनॉमिक कमेटी के सामने जाते थे, फिर पार्लियामेंट के सामने जाते थे, वो सब कुछ हुआ। और एक दिन मैं उठा तो मुझे खबर मिली कि स्वाति साहब दुबई पहुंच गए। ना जाने कौन सी शिप, ना मेरा शिप से तल्लुक, ना मेरा वास्ता। वो इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की शिप प्लानिंग कमीशन ने क्लियर की हुई थी,
اور یہ جناب وہاں پہنچ گئے انسپیکشن کے لیے. جی یہ اپنے کسی ایجپشن میں مجھے ذرا اپنے ویور کے لیے کلیریفائی کرنے دیں یہاں تک کی سٹوری, کیونکہ تھوڑی سی دلچسپ ہے, چاہے سچی ہو یا نہ ہو سر, کہ وہ ایک پانی کا جہاز جس کو ہم اپنے پانی کو میپنگ کرنے کے لیے شاید استعمال کرنا چاہ رہے تھے, یا کوئی ہمیں ضرورت تھی اس پانی کے جہاز کی, وہ 50 کروڑ روپے کا جہاز جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا. اعظم سواتی صاحب کا یہ خیال تھا کہ یہ چند لاکھوں روپے کا جہاز ہے اور آپ بہت زیادہ مہنگا اسے خرید رہے ہیں, اور وہ اتنی دلچسپی رکھتے تھے اس معاملے میں کہ وہ اپنے ایک دوست ٹیکنیشین کو اپنے ساتھ لے کے نجی دورے پہ دبئی اس جہاز کی انسپیکشن کرنے چلے گئے. اور پھر کیا ہوا سر؟ جناب ایک تو وزیروں کا کام نہیں ہے کہ جا کے وہ جہاں پرچیز ہوتی ہے وہاں جا کے انسپیکشن کریں. دوسری بات ہے کہ میرا کیا تعلق اس جہاز سے جی؟ نہ میں نے جہاز خریدنا تھا, ان کی وزارت نے جہاز خریدنا تھا, میں نے تو جہاز خریدنا ہی نہیں تھا. ہم نے تو صرف اپروول دینی تھی اور فائنانس نے پیسے دینے تھے, میرا کیا تعلق؟ اب ان کے بیانات آتے رہے. میں ایک اخیری بات اس پہ وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے انہیں نوٹس بھیجا ہے, انہوں نے اس نوٹس کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا معافی مانگیں ورنہ میں آپ کو عدالت میں لے جاؤں گا. انہوں نے معافی نہیں مانگی. پارٹی کی طرف میں نے رجوع کیا, پارٹی بھی انہیں قائل نہیں کر سکی. تو اب میں عدالت میں جا چکا ہوں. 11 ارب روپے کا میرا ڈیفیمیشن سوٹ ہے ان کے خلاف. حتیٰ کہ عزت کا نوٹس انہیں عدالت نے بھیجا ہوا ہے 11 بلین روپیز کا. 11 ارب روپے کا حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ کیا ہے. ہاں جی میں نے کر دیا لاہور میں, اور ان کا نوٹس ان کو چلا گیا. اللہ کرے وہ معافی مانگ لے, ورنہ پھر وہ 11 ارب میں سے آدھا تو ان کو دینا پڑے گا نا جی. اور وہ پیسہ اگر مجھے مل گیا میں پبلک کو ڈونیٹ کر دوں گا. صحیح, اور وہ شاید مل بھی جائے, کیونکہ سواتی صاحب کی اگر ان کی ویلتھ کے بارے میں کہانیاں سچی ہیں سر, تو وہ میرے خیال سے نارملی ڈیفیمیشن کے جو مقدمے ہوتے ہیں وہ بڑے سے نمبر لوگ لگا دیتے ہیں, اور وہ سامنے جو ہیں ان کے اتنے ایسٹس نہیں ہوتے. لیکن دس چیپ از سپوزڈلی کوائٹ رچ. وہ آپ کی پارٹی میں ہے بائی دا وے اب سردار صاحب, جی دیکھیں یہ معاملہ ہے سواتی صاحب کا اور میری ذات کا. انہوں نے پہلے بھی میرے اوپر الزام لگایا تھا, میں بولا نہیں کیونکہ میں گورنمنٹ میں تھا, وہ بھی گورنمنٹ میں تھے. اب میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں, انہوں نے دوبارہ میرے پہ الزام لگایا. اور میں یہ بتا دوں میرے صاحب, میرے بارے میں آپ ریسرچ کر لیجئے, میرا آج تک نام کسی لسٹ میں نہیں ہے. میرا دامن بالکل صاف ہے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہوا ہے. میری فیملی کے 2 ووٹ تھے 1946 میں پنجاب اسمبلی میں. وہ 2 ووٹ نہ آتے پاکستان نہ بنتا. اب ہم لوگ تو ایسے گندے کام میں نہیں آئیں گے نا جی. اور پھر وہ شپ ان کی وجہ سے خریدا بھی نہیں گیا, اور میرے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں. بہرحال اب معاملہ سب جوڈس ہے, کورٹ میں ہے, کورٹ فیصلہ کرے گی. میں اس پہ اور کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک سردار صاحب, اگر آپ کی پارٹی پہ پھر میں آپ سے اور کامنٹ لے لوں. آپ یہ اشارہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہر پارٹی کے اندر ہارڈ لائنرز, سافٹ لائنرز ہوتے ہیں, ہاکس ہوتے ہیں, ڈوز ہوتے ہیں, اس طرح آپ کی پارٹی میں بھی ہیں. حالانکہ اس کو ابھی پولیٹیکل پارٹی میرے خیال سے کہنا, جب تک الیکشنز کے اندر کوئی 1-2 سیٹیں یا اس سے زیادہ, یا عمران خان صاحب کی پوری سونامی ہی کیوں نہیں, ابھی تک تو یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے, پارٹی لائنز پہ آرگنائزڈ ہے. لیکن اس کے اوپر اگر ہم مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد, کہ یہ ریالٹی, یہ حقیقت کے کتنی قریب ہے کہ جب آپ کی پارٹی کے جو نان سیزنڈ سیاستدان ہیں, جنہوں نے سیاست کبھی آج تک کی نہیں ہے, جنہوں نے ٹی وی پہ آ کے سیاست, میرے خیال سے جب خان صاحب تھوڑے زیادہ بزی ہو گئے تھے بیفور پیپل لائک یو جوائنڈ, تو انہوں نے ٹی وی پہ آ کے اپنی پارٹی کا موقف بیان کیا. اور یہ جو آپ کے ٹویٹر پہ جہادی ہیں, کی بورڈ جہادیز, جو وہ نوجوان ہیں جنہوں نے پالیٹکس میں دلچسپی ہی جب لینا شروع کری جب عمران خان صاحب اس کے اندر اترے, یا پھر جب عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا جلسہ کر دیا لاہور میں, اس کے بعد ایک پوری جنریشن آف پاکستانیز کا ایک ڈیپر کنیکشن ٹو پالیٹکس کس طرح بنایا جائے گا اور اس کی ووٹس میں کس طرح ٹرانسلیٹ ہوگا. ایک بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے. ہمارے مہمان ہیں آج سردار آصف احمد علی. بیک وتھ یو آفٹر بریک.